بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کی سیاسی صورتحال میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی کل ایک ملاقات ہوئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کر ان کی ساس کی وفات پر تعزیت کی، اور اس دوران سیاسی گفتگو بھی یقیناً ہوئی ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ تھے ان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور شکوہ بھی کیا زرداری صاحب سے۔ زرداری صاحب کے ساتھ 460 ارب روپے کی کرپشن میں ماضی میں گرفتار ہونے والے جناب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب بھی موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمان کی معاونت مولانا عبدالغفور حیدری نے کی۔ تو اس طرح سے سیاسی گفتگو کا ایک سلسلہ تھا، اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ اس سے قبل 2-3 روز سے مسلسل آصف علی زرداری اور مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں میں اور آصف علی زرداری کے درمیان 4 مرتبہ مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات میں آصف علی زرداری صاحب نے جس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا موجودہ حکومت اور ریاستی اداروں سے، اس میں تمام تر جوابات اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے انہیں دیے، اور انہیں یہ میسج دیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اقدامات ہیں ان پر روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ایک نئی انتخابات کرانے جا رہی ہے، اور انتخابات کی صورت میں جو وہ اقتدار جن لوگوں کو منتقل کرنے جا رہی ہے اس میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ حکومت کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ملکی مفاد میں، ان کے خلاف جو اندرون خانہ جس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بھی باز رہا جائے۔ اور انہیں یہ کہا گیا کہ نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اس سلسلے میں جو ان کے تحفظات ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کی سیاست پر اثرات مرتب ہوں گے، تو نواز شریف کی جو پاکستان آمد ہے اس پہ بھی روڑے اٹکائے نہ جائیں، اور بلکہ آئندہ متوقع انتخابات میں جو نواز شریف کے سلسلے میں مبینہ طور پر اقتدار کے حوالے سے راہ ہموار کی جا رہی ہے اس میں بھی تعاون کیا جائے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے تعاون کیا تو پھر انہیں اقتدار میں شیئر دیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری کو ملک کا صدر بھی بنا دیا جائے، انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی کوئی سازش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب نے آخر میں فرمایا کہ سندھ کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ وہ سندھ حکومت ان کو دی جائے، جس طرح سے ماضی میں 15 سال سے ان کی حکومت رہی ہے، اور 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو ایک مرتبہ پھر انہیں سندھ حکومت بنانے میں جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں جس حوالے سے کہ سندھ حکومت اس مرتبہ انہیں نہیں دی جائے گی، ان کے جو وزراء ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، ان کی گرفتاری کا بھی عمل شروع ہونے والا ہے، تو یہ سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ انتخابات فیئر ہوں گے سندھ میں۔ ماضی میں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف ہیلے بہانوں سے اقتدار حاصل کیا، 15 سال سے اقتدار میں رہی ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ انتخابات فیئر ہوں گے، پھر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے، اور اگر دوسرے اتحادیوں کو سندھ کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر بلا شک وہ حکومت بنائے، لیکن کسی بھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ ماضی کی طرح انہیں سپورٹ نہیں کرے گی۔ جس طرح سے 2018 میں ان کو سپورٹ کیا گیا، 2013 میں ان کو سندھ حکومت بنانے میں پوری طرح سے مدد دی گئی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اراکین اسمبلی اور وزراء کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے مبینہ طور پر ان کو کلیئرٹی دی ہے کہ جو بھی ملوث ہوگا ملک کی دولت کو لوٹنے میں
یا جو 18ویں ترمیم کے بعد ہزاروں ارب جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں سندھ سے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے، ان کو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، تمام لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا جو ملوث رہے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کو سندھ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی ہے، بلکہ ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جو ریاستی ادارے اس وقت ملک کے مفاد میں کام کرنے جا رہے ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر جو ہے ان کے لیے خبریں اور حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ان تمام صورتحال کے بعد آصف علی زرداری نے گزشتہ روز لاہور کے بلاول ہاؤس میں اپنے ان کچن کابینہ کے لوگوں سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد اس میں یہ طے کیا گیا کہ تمام صوبوں کو چھوڑ کر تمام زور جو ہے، تمام سیاسی قوت کا مظاہرہ ان کا جو بیس ہے سندھ اس میں کیا جائے، سندھ میں جو ہے بھرپور محنت کی جائے۔ کم از کم آصف زرداری کی کوشش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو بیس ہے سندھ اس میں محنت کریں اور وہاں کسی صورت حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اب آصف علی زرداری کی جو نظریں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ناکام مذاکرات کے بعد، اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سندھ میں پوری طرح سے محنت کریں اور سندھ میں کسی بھی صورت میں سندھ حکومت جو ہے قائم کریں، اس میں خواہ ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو اس حوالے سے چند لوگوں نے جو اجلاس میں موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب سے مشاورت کے حوالے سے جو لوگ موجود تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری کو مشورہ دیا کہ موجودہ صورتحال میں اگر اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین کو سیاست کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کی پارٹی کو اگر انتخابات میں حصہ لینے کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے، ریاستی ادارے اگر اب بھی ان پر پابندی عائد کرتے ہیں اور انتخابات میں اگر انتخابی میدان میں وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو پھر سیاسی طور پر الطاف حسین سے مذاکرات کرنے چاہیے پیپلز پارٹی کو، تاکہ وہ جو اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین آئندہ متوقع انتخابات میں بائیکاٹ نہیں کریں گے، اگر انہیں ان کی پارٹی کو، ان کی جماعت کو اگر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اپنے ووٹرز کو کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کریں گے، تاکہ ان لوگوں کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کی پالیسیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں چند دوستوں نے آصف علی زرداری کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ الطاف حسین سے رابطہ کریں، اور ایسی صورتحال میں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ 90 کو سیاسی آزادی نہیں ملتی ہے تو پھر ان کو ہم استعمال کر کے، ان کی طاقت کو استعمال کر کے ہم سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو شکایت بھی کی، شکوہ بھی کیا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور وہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن سندھ میں جن اراکین اسمبلی کو میں نے فنڈ ایشو کیے تھے وہاں تمام ڈیولپمنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے یہ دیا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی آپ کی چوائس پر بنائے گئے تھے، نقوی صاحب بھی آپ کے اپنے آدمی تھے، آپ نے نام تجویز کیا تھا اور آپ انہیں اپنا بچہ کہتے چلے آئے ہیں، اور پھر سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں جسٹس مقبول باقر، وہ بھی آپ کی چوائس پر بنائے گئے ہیں اور وہ آپ ہی کے آدمی تھے۔ تو ان دونوں کی شکایتیں اسٹیبلشمنٹ کو کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، اور آپ چونکہ آپ اپنے لوگ ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، تو ان سے آپ ڈائریکٹ اپنی شکایتیں کریں، اور جو شکوے شکایت ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو سندھ کی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ آگے چل کر کہ اگر اسٹیبلشمنٹ الطاف حسین صاحب کو انتخابات میں حصہ لینے کی سیاسی آزادی نہیں دیتی تو پھر الطاف حسین صاحب اپنی طاقت کا مظاہرہ، اپنا پاور شو کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے مخالف لابیوں کی جو بچھائے ہوئے جال ہیں ان میں جو ہے ان بچھائے ہوئی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں۔
تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.